السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں رموز اوقاف قرآن مجید۔ ہر زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ جیسے ابھی میں نے الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر بولا، تو اسی طرح سے قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اسی لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں۔ سب سے پہلے ہم رموز کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ رموز جو ہے وہ رمز کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ اس کے بعد اوقاف جو ہے وہ وقف کی جمع ہے جس کے معنی رکنا اور ٹھہرنا کے ہیں۔ رموز اوقاف کو میں یہاں پر دو پارٹس میں ڈیوائڈ کروں گی۔ نمبر 1 جہاں پر ہمیں ٹھہرنا ہے، اور نمبر 2 جہاں پر نہیں ٹھہرنا۔ درج ذیل رموز اوقاف جو میں نیچے بتانے جا رہی ہوں ان پر ہمیں ٹھہرنا ہے۔ پہلی علامت، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول تا جو کہ بند ہا جس کے اوپر 2 نقطے لگائے جاتے ہیں اس کی صورت میں لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے۔ تام مطلب جہاں پر بات تمام ہو جائے، پوری ہو جائے، یعنی اس پر ہمیں ٹھہرنا ہے۔ اب تا تو نہیں لکھی جاتی، البتہ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو آیت کہتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو تو رک جائیں، ورنہ علامت کے مطابق عمل کریں، جو کہ ہم آگے اب پڑھیں گے۔ پہلے نمبر کی ہم علامت دیکھ لیتے ہیں کہ یہ وقف کی علامت ہے۔ جہاں پر بات پوری ہو جائے وہاں پر ہمیں یہ گول دائرہ نظر آئے گا، یہ آیت کے ختم ہونے کی علامت ہے، اور اس پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ اس کی مثال پہلا پارہ سورہ فاتحہ اور اس کی پہلی آیت ہے جو کہ یوں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پر بات پوری ہو چکی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو آگے ہمیں دائرے کی علامت نظر آئے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہمارے پاس میم کی علامت ہے، اسے ہم شارٹ میم بھی کہتے ہیں۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ لازم لفظ جو ہے وہ لازمی سے نکلا ہے کہ لازمی یہاں پر ٹھہرنا ہے۔ اگر اس پر نہ ٹھہرا جائے تو آیت کا مفہوم کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس کی میں آپ کو اردو میں مثال دوں تو اٹھو مت بیٹھو۔ اب یہاں پر میں نے اٹھنے کا کہا ہے جبکہ بیٹھنے سے منع کیا، چونکہ میں نے اٹھو پر زور دیا اور آگے کہا مت بیٹھو۔ یہاں پر اٹھنے کا کہا جا رہا ہے جبکہ بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم اسے پڑھیں اٹھو مت بیٹھو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے جبکہ بیٹھنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اور اس کی مثال اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو 29واں پارہ سورۃ نوح، اس کی آیت نمبر 4 جو کہ کچھ یوں ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ اب یؤخر کے آگے آپ کو میم کی علامت نظر آئے گی، مطلب یہاں پر ہمیں لازماً ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد ہم آیت کمپلیٹ کریں گے لو کنتم تعلمون۔ تو اب ہم اسے دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اسے پڑھنا ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اگلی علامت ہمارے پاس تو کی ہے، یہ بھی وقف کی علامت ہے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا آگے کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں پارہ نمبر 29 سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 17 میں ملتی ہے، جو کہ کچھ یوں ہے، والملک علی ارجائها۔ اب ارجائها کے آگے آپ دیکھیں گے کہ تو کی علامت ہمیں نظر آئے گی۔
اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر وقفہ دے کر آگے اپنی آیت کمپلیٹ کریں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ. ہم اسے کمپلیٹ کس طرح سے پڑھتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، یہاں پر وقف. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، یعنی اس طرح سے پڑھیں گے. اگلی علامت ہمارے پاس ہے جیم کی. یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، یعنی یہ وقف کی علامت ہے. یہاں پر ہم ٹھہر سکتے ہیں اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. اس کی مثال ہمیں 27ویں پارہ سورہ قمر اس کی آیت نمبر 6 میں ملتی ہے. تجری بِأَعْیُنِنَا، اب بِأَعْیُنِنَا کے آگے ہمیں جیم کی علامت نظر آئے گی. اس کے بعد یہاں پر ہم رک بھی سکتے ہیں. اگر ہم رکیں تو ہم اس آیت کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ تجری بِأَعْیُنِنَا، یہاں پر وقف کیا. جزاء لمن کان کفر، اگر ہم یہاں پر نہیں ٹھہرتے تو کیسے پڑھیں گے؟ تجری بِأَعْیُنِنَا جزاء لمن کان کفر. میں نے یہاں پر سانس نہیں توڑا، ایک ہی سانس میں سے پڑھا، تو ہم اسے پڑھیں گے تجری بِأَعْیُنِنَا جزاء لمن کان کفر. تو یہ دوسری صورت ہوگی جہاں پر ہم نہیں ٹھہرے. اس کے بعد علامت ہے کھلے. یہ وقف اولا ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے. اور اس کی مثال ہمیں پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 میں ملتی ہے، جو کہ کچھ یوں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اب آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ سفہاء جو یہاں پر آیا ہے اس کے بعد قلعے کی علامت ہے. اب جو قاف قلعے کی علامت آ گئی تو اس سے پیچھے جو سفہاء اس کے حمزہ کے اوپر جو پیش تھی ہم اسے نہیں پڑھیں گے، ہم اسے ساکن کر دیں گے. آمن السفہاء، یہ ہمارے پاس ہم نے وقف کیا. تو ہم اس پوری آیت کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اب آگے ہمارے پاس جو علامت ہے وہ قف کی ہے. اس کا معنی ہے ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہر جانا چاہیے. اور اس کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے 29واں پارہ سورہ قلم آیت نمبر 36 میں، جہاں پر ہمارے پاس آیت کچھ یوں ہے. مالکم، مالکم کے آگے ہمیں قف کی علامت نظر آئے گی تو ہم یہاں پر ٹھہر جائیں گے. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ مالکم کیف تحکمون. ہم نے یہاں پر وقف کیا، رکے اور پھر ہم نے آگے آیت کمپلیٹ کی، کیف تحکمون پڑھا. اب اس کے بعد جو ہمارے پاس ہیں وہ رموز اوقاف کی دوسری ٹائپ ہے جہاں پر ہمیں ٹھہرنا نہیں چاہیے. یہاں پر سب سے پہلے آتا ہے لا، لام الف لا. عربی میں لا کے معنی ہے نہیں. یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا، لیکن اگر آیت کے دائرے پر ہو تو دونوں طرح ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا جائز ہے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا، لیکن میں آپ کو اس کی دونوں طریقوں سے اگزامپل دیتی ہوں. اگر لا کسی آیت کے اندر آ جائے تو اس کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے پارہ نمبر 27 سورہ قمر آیت نمبر 20 میں. تنزیع الناسا، ناسا کے بعد ہمیں لام الف لا کی علامت نظر آئے گی، یعنی یہاں پر ہمیں نہیں ٹھہرنا، بالکل بھی نہیں ٹھہرنا. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ تنزیع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. اس طرح سے ہم نے جب لام الف لا کی علامت ہمیں آیت کے اندر ملے گی تو ہم ہرگز وہاں پر نہیں رکیں گے. اگر تو ایک تو یہ ہوگی کہ ہمیں ٹھہرنا ہے، یہ پہلے والا تھا. اور اگر دوسرا جس رائے میں اختلاف ہے کہ اگر آیت کے اوپر یعنی جو گول دائرہ ہے اس کے اوپر لام الف لا آ جائے تو وہاں پر اختلاف ہے کہ ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا. تو میں آپ کو اس کی دونوں طرح سے اگزامپل دیتی ہوں. یہی 27واں ہی پارہ ہے سورہ قمر کی آیت 19،
اس کے پیچھے والی ہی آیت فی یوم نحس مستمر. اگر ہم اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مستمر جو ہے اس کے آگے جو گول دائرہ ہے اس کے اوپر لام الف لا کی علامت ہے. اگر ہم یہاں پر رکتے ہیں تو ہم اسے پڑھیں گے فی یوم نحس مستمر. لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، نہیں رکتے، تو ہم اسے پڑھیں گے فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. تو ہم اسے اس طرح سے پڑھیں گے. آگے ہمارے پاس علامت آتی ہے زا کی. یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یعنی یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے. یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. وہ اس لیے کہ اگر یہاں پر ٹھہریں تو معنی میں خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر ٹھہرنا جائز تو ہے لیکن احتیاط کے لیے نہ ٹھہرنا بہتر ہے. اور اس کی مثال ہمیں پارہ نمبر 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 10 میں ملتی ہے، جہاں پر آیت کچھ یوں ہے دمر اللہ علیہم. اب علیہم کے آگے آپ کو زا کی علامت نظر آئے گی، تو ہم یہاں پر نہیں ٹھہریں گے چونکہ احتیاط کے لیے، تاکہ معنی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، تو ہم یہاں پر نہیں رکیں گے. تو ہم اس آیت کو کس طرح سے پڑھیں گے دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے صاد کی علامت. یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. اگر بوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے، یعنی اگر کوئی تھک کر رک جائے تو رخصت ہے. لیکن اتفاقی رائے یہ ہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے. تو اس کی اگزامپل ہمیں ملتی ہے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 میں، جہاں پر آیت کچھ یوں ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اب بِهِ کے آگے آپ دیکھیں صاد کی علامت ہے، تو ہمیں یہاں پر رکنا نہیں ہے. تو جب نہیں رکیں گے تو ہم کیسے پڑھیں گے اسے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. تو اس طرح سے ہم اسے پڑھیں گے، یہاں پر رکیں گے نہیں. اگلی علامت جو ہمارے پاس ہے وہ سلے اور قاف کی ہے. ان دونوں پر بھی ملا کر پڑھنا چاہیے. اگر ہم سلے کی اگزامپل دیکھیں تو یہ ہمارے پاس پارہ نمبر 19 سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 46 میں ملتی ہے، جو کہ کچھ یوں ہے ثم لقطعنا منہ الوتین. اب آپ دیکھیں جو یہاں پر وتین ہے اس کے آگے جو آیت ہے، آیت کا جو گول دائرہ ہے اس کے اوپر سلے کی علامت ظاہر ہو رہی ہے. چونکہ ہمیں یہاں پر نہیں رکنا، یہاں پر بھی ملا کر پڑھنا چاہیے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے ثم لقطعنا منہ الوتین فما منکم من احد عنہ حاجزین. تو اسی طرح اگر ہم قاف کی اگزامپل دیکھیں، یہاں پر بھی ہمیں ملا کر پڑھنا ہے. تو اس کی اگزامپل ہمیں پارہ نمبر 28 سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ملتی ہے، جو کہ کچھ یوں ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اب والحکمت کے آگے آپ دیکھیں قاف کی علامت ہے، تو یہاں پر ہم نہیں ٹھہریں گے، ہم اسے ملا کر ہی پڑھیں گے. تو جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ کیسے آئے گا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو اس طرح سے ہم پڑھیں گے. اس کے بعد اگلی علامت ہے سل کی، اور عربی میں سل کا مطلب ہے ملانا. یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی آپ رک سکتے ہیں. مثلا اگر اس کی مثال میں دوں سورہ بقرہ کی پہلی آیت پہ، تو وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اگر یہاں پر فیہ کے آگے سل کی علامت آ جائے تو آپ اسے دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے. اگر ہم یہاں پر ٹھہریں گے تو کچھ یوں پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. لیکن اگر ہم نہیں رکتے تو ہم اسے پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو ہم اسے اس طرح سے پڑھیں گے. مطلب جہاں آپ یہ آئیکن دیکھیں وہاں ٹھہرا بھی جا سکتا ہے اور ملایا بھی جا سکتا ہے. اس کے بعد
سین یا سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں آواز توڑ کر کسی قدر ٹھہرنا چاہیے اور سانس نہیں توڑنا۔ یاد رہے آواز کو توڑنا ہے، سانس کو نہیں توڑنا۔ اور اس کی مثال ہمیں ملتی ہے 30ویں پارے کی سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 میں، جہاں پر کلا بل، بل کے آگے سکتہ کی علامت ہے، تو ہم یہاں پر بل پر سانس نہیں توڑیں گے، آواز کو توڑیں گے۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ بل کے اوپر ہم 2-3 سیکنڈ کا پوز دیں گے۔ دوبارہ سے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہاں پر میں نے سانس کو نہیں توڑا، آواز کو توڑا تھا، 2-3 سیکنڈ کا پوز دے کر میں نے آگے آیت کمپلیٹ کی۔ اگلی ہمارے پاس علامت جو ہے وہ ہے وقفہ ہو کی۔ یہ لمبے سکتے کی علامت ہے۔ یہاں سکتے کی نسبت جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا اس کی نسبت زیادہ لمبا ٹھہرنا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنی۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو وہی دوں گی کہ جیسے کلا بل، اگر ہم اس کو سکتے میں دیکھیں گے تو ہم یہاں پر اگر 2-3 سیکنڈ کا پوز دیتے ہیں تو ہم اسے پڑھتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ لیکن اگر ہم اسے ہی وقفہ کے طور پر دیکھیں تو جہاں پر ہم نے 2-3 سیکنڈ کا پوز دیا وہاں پر ہم 5-6 سیکنڈ کا پوز دیں گے، جیسے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ سکتہ میں ہم 2-3 سیکنڈ کا اگر پوز دیتے ہیں تو وقفہ میں ہم نے 5-6 سیکنڈ کا پوز دینا ہے۔ اب یہ ہمارے رموز اوقاف جو تھے قرآن مجید میں یہ کمپلیٹ ہو گئے، دونوں جو ان کی ٹائپ تھی وہ میں نے بیان کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد بھی آپ کو کچھ علامات نظر آئیں گی جن میں 2 یہ ہیں، ایک تو نون ہے جس کے نیچے چھوٹی سی زیر ہوگی، آپ کو نون کی علامت نظر آئے گی، یہ رموز اوقاف میں سے نہیں ہے، اور ایک میم کی علامت نظر آئے گی، اور یہ میم چھوٹا سا ہوگا لیکن پورا ہوگا۔ رموز اوقاف میں جو میم ہے وہ اسے ہم شارٹ میم کہتے ہیں اور وہاں پر وقف کرتے ہیں، لیکن جو یہ میم ہے یہ پورا ہے اور یہاں پر وقف وغیرہ کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اگر ہم اس میم کو دیکھیں قرآن پاک میں ہمیں اس کی اگزامپل پارہ نمبر 27 سورۃ قمر اس کی آیت نمبر 33 میں ملتی ہے، جہاں پر آیت کچھ یوں ہے کذبت قوم، اب لوط کے آگے آپ دیکھیں جو طا ہے اس کے آگے میم کی علامت ہے، یہ وقف والی علامت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو طا ہے اس کے درمیان جو میم اور آگے جو لفظ آ رہا ہے، حرف جو آ رہا ہے با، طا کے درمیان میم کو آپ نے آواز دے کر با کے ساتھ ملانا ہے، جیسے کہ ہم اسے پڑھیں گے کذبت قوم لوط بالنذر، تو یہاں پر نون ناک سے آواز نکلے گی، میم کی آواز بھی نکالنی ہے، لوط بالنذر۔ اس کے بعد جو نون کی علامت تھی یہ آپ کو آیت کے درمیان میں بھی مل سکتی ہے اور آیت کے شروع میں بھی۔ تو اس کی اگزامپل اگر ہم آیت کے درمیان میں دیکھیں تو پارہ نمبر 27 سورۃ نجم آیت نمبر 50 میں ملتی ہے، جہاں پر آیت کچھ یوں ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا، عادہ کے آگے اب دیکھیں جو دال ہے اس کے آگے چھوٹا سا نون ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو ہم اسے پڑھیں گے دال نون کو، جو نون ہے اس کی زیر کو ہم اگلے حرف یعنی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، تو ہم اسے پڑھیں گے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، عاد الاولیٰ نہیں پڑھیں گے، عَادًا الْأُولَىٰ، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اور اس کی ایک اور مثال ہمیں 29ویں پارے اس کی پہلی سورہ ملک کی آیت نمبر 1 اور 2 کے درمیان میں ملتی ہے، جیسے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں پر آیت ختم ہو گئی، لیکن اگلی آیت آپ جو دیکھیں تو وہاں پر چھوٹا سا نون ہے اور اس کے آگے ساتھ میں آیت شروع ہو رہی ہے،
تو اس کو ہم دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اگر تو آپ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر پر وقف کر چکے ہیں تو آگے جو نون نظر آ رہا ہے آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے. آپ تب آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس طرح سے پڑھیں گے آپ. لیکن اگر آپ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر پر وقف نہیں کرتے تو قدیر کی رے آگے نون اور الذی کے لام کو ملا کر پڑھیں گے تو وہ کچھ یوں ہوگا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ. تو اس طرح سے ہم اسے پڑھیں گے. یہ علامات تھیں جو رموز اوقاف سے ہٹ کے قرآن مجید کے اندر آپ کو نظر آئیں گی، میم اور نون کی. اب قرآن مجید میں الف بھی تین طرح کے ہیں. ایک وہ الف جو سادہ ہے، جس کے اوپر نہ زبر ہے، زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ ہی جزم کی علامت ہے، وہ بالکل سادہ ہے. دوسرا الف وہ ہے جس کے اوپر ہمیں جزم کی علامت نظر آتی ہے. اور تیسرا الف وہ ہے جس کے اوپر ہمیں بہت چھوٹا سا دائرہ نظر آتا ہے اور اسے ہم ساکن بولتے ہیں. اب پہلے اگر ہم اس کی مثال دیکھیں خالی الف کی تو ہمیں تیسرا پارہ اس کے اندر آیت الکرسی اس کی اگزامپل ملتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب جو ہم نے لام الف لا یہاں پر یوز کیا تو لام کے آگے جو الف ہے وہ خالی ہے، کھڑی زبر کو اور الف کو ایک برابر لمبا کرتے ہیں. تو ہم یہاں پر پڑھیں گے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا کو لمبا کیا. اب دوسری اس کی مثال ہے الف کی، الف کے اوپر جو جزم ہے، تو جب جزم آئے گی الف کے اوپر تو ہم اسے جھٹکا دے کر پڑھیں گے. اس کی بھی اسی آیت میں اگزامپل ہے لا تأخذہ. اب جو تے کے آگے الف آیا ہمارے پاس اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، یعنی ہم یہاں پر جھٹکا دیں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو اس طرح سے ہم نے اسے پڑھا. اور آخری جو مثال ہے وہ تھی الف ساکن کی. یہ ہمیں ملتی ہے پارہ نمبر 27 سورہ نجم آیت نمبر 51 میں، جہاں پر آیت کچھ یوں ہے، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ. اب آپ یہاں پر غور کریں، وَثَمُودَ کے آگے جو دال ہے اس کے آگے جو الف ہے اس کے اوپر بہت چھوٹا سا گول دائرہ ہے، تو اسے ہم ساکن کی علامت کہتے ہیں. یعنی الف کو ہم نے یہاں پر ساکن کر دیا، اس کی آواز ہم نہیں نکالیں گے. جیسے اب ہم اس آیت کو پڑھیں گے وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ. اب آپ دیکھیں اگر یہاں پر خالی الف ہوتا تو ہم دال الف کے ساتھ ملا کر اسے لمبا کر دیتے، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اس طرح سے پڑھتے. لیکن اور اگر اس کے اوپر علامت ہوتی الف کے اوپر جزم کی تو ہم اسے جھٹکا دے کر پڑھتے، جیسے کہ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ. لیکن یہاں پر علامت ہے ہمارے پاس ساکن کی تو ہم الف کو بالکل سائلنٹ کر دیں گے، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اس طرح سے پڑھیں گے. تو یہ تھا آج کا لیسن، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو رموز اوقاف کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور اسے یاد کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم قرآن پاک کو صحیح سے پڑھنا چاہتے ہیں تو رموز اوقاف کا علم ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و مددگار ہو. آمین.